سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ وہ بظاہر نیک کام کرتے ہیں، مثلاً وہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ دنیا میں کچھ اس کا اجر مل جائے۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کی ایکسرسائز ہو جائے۔ جلدی جلدی رکوع و سجود کیے، کوے کی طرح چونچے ماری اور فارغ ہو گئے۔ اور روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہیں کہ چلو ڈائٹنگ ہو جائے اور صحت پر اچھا اثر پڑے۔ جو بھی اچھا کام وہ کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ دنیا کا فائدہ سوچ لیتے ہیں، چلو کر لیتے ہیں، نیک کام ہے اور ان کا یہ اور یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اکثر لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، صدقہ ہے، صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا۔ لیکن وہ ان کاموں کے ذریعے آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں کرتے، بلکہ اس کے بدلے میں وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یعنی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ وہ دن بھر محفوظ رہ سکیں، یا یہ کہ ذکر و اذکار اور تسبیحات کر کے کام شروع کریں تاکہ مال میں اضافہ ہو، بزنس میں برکت ہو، اس کے اہل و عیال کی حفاظت ہو۔ ایسے لوگ اپنے عمل سے جنت کو پانے اور جہنم سے فرار حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تو ایسے آدمی کو دنیا میں اس کا اجر اور ثواب دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوسری قسم ریاکاری کرنے والے لوگوں کی ہے۔ یہ پہلی قسم کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور خوفناک ہے۔ یہ وہ قسم ہے کہ جس میں انسان ایک نیک عمل کرتا ہے، لیکن اس کی نیت آخرت کا ثواب طلب کرنے کی نہیں ہوتی، صرف دکھاوا کرنا اور ریاکاری کرنا مقصود ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کو دنیاوی غرض سے کرتے ہیں، یعنی نیک عمل انسان کرتا ہے اور اس سے مقصد اس کا کچھ فائدہ یا مال حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حج کرتا ہے تاکہ کچھ مال کما سکے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ نیک اعمال کو دنیاوی غرض سے کرتے ہیں۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں، کام اچھے کر رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، تو انہیں بھی ان اچھے کاموں کا اجر نہیں ملے گا۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ مثلاً اس وقت اگر آپ یہ پروگرام اس نیت سے سن رہے ہیں کہ چلو گاڑی چلاتے ہوئے وقت اچھا گزر جائے گا، اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ کس نیت سے پڑھا رہا ہے، کوئی کام سیکھ رہے ہیں تو کس نیت سے سیکھ رہے ہیں، تو اس کے اللہ کے پاس دونوں بدلے ہیں، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دنیا کو چاہنے والے کو دنیا اور آخرت چاہنے والے کو آخرت ملے گی۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو عمل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں وہی قبول ہوتے ہیں، باقی قبول نہیں ہوتے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ ایک شخص جہاد کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے ثواب بھی چاہیے اور شہرت بھی چاہیے، تو اسے کیا ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے یہ سوال 3 بار دہرایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ فرمایا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔
اس کے برعکس دنیا داری کے لیے کیا جانے والا عمل ناقابل قبول ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو بندے خوش اور راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھلا کر صرف بندوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو بعض اوقات بندے بھی راضی نہیں ہوتے اور اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر نیک کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نیت کا وبال دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک، یہ وہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ یعنی انسان اکیلے اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے اور تیز تیز پڑھ رہا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کمرے میں آیا ہے، تو وہ بہت اچھی طرح ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ رکوع و سجود کرتا ہے اور خوبصورتی سے نماز ادا کرتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جو پبلک میں تو نیک کام کو بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے، لیکن یہی شخص جب اکیلا وہ کام کرتا ہے تو اس کے کام کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، گویا لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، اللہ کی خاطر نہیں تھا۔ کیونکہ جو اللہ کو دکھانے کی نیت رکھتا ہے تو وہ تنہائی میں بھی بہترین انداز سے نماز ادا کرے گا۔ اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے کیے جانے والے کام اگر آخرت کی نیت سے نہیں تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو شخص دنیا کو طلب کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو برباد کیا، اور جس نے آخرت طلب کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے اس فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ یعنی اگر دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو آخرت کو چوز کرو۔ اسی طرح دین کا کام بھی اگر دنیا کی نیت سے کیا جائے، شہرت کی نیت سے کیا جائے تو اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہوگا۔ سامعین، دنیا اور آخرت کا اگر موازنہ کیا جائے تو آخرت ایک اٹل حقیقت ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن حکیم کی سورۃ النساء میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، کہہ دو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دنیا ایک دلگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور دیکھیں کہ اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے۔ ساری زندگی بھی انسان کو سب کچھ ملتا رہے تو انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں، لیکن آخرت کی جزا کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کس قدر بڑی ہے۔ یہ دنیا عارضی مقام ہے اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ وہ ایسی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہاں کے لیے کام کرتا رہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی کے فائدے بہت معمولی ہیں، یہ دنیا کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم آخرت کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ یاد رکھیے کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو وقت کے آنے سے پہلے تیاری کی فکر لگائے رکھے۔ آخرت کو چاہنے والے دنیا کو ایک ضرورت سمجھتے ہیں، دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ ہمیں صرف ضرورت کی دنیا رکھنی چاہیے۔ مختصر یہ کہ ہمیں ہر کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، آخرت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے، اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے
صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری آخرت سنور گئی تو دنیا بھی سنور جائے۔ تو انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کہ سامعین کی خدمت